اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی بندی یا بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندوں کی خاص تسبیح ہے۔ ویسے تو سب ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتا ہے تو وہ ان کو اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے اور پھر انہیں مختلف انعامات و کرامات سے نوازتا ہے۔ یہ تصویر جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور مقبول بندی کو تحفتاً عطا فرماتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھ پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے، میری پریشانیوں کو حل فرماتے اور میرے رزق میں وسعت عطا فرماتے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لے اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے توجہ ہٹا لو تو لوگوں میں تمہارا عزت و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے اسے زمین میں مقبولیت مل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور ممکن حد تک اس سے برائی دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کا رونا، ہو بکا کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جب اللہ اپنی کسی بندی یا بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب کسی بندی یا بندے کو بلندی اور سرفرازی عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اس تسبیح کا ورد جاری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ انسان ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے جسے دنیا کا ہر عیب اپنے آپ میں نظر آتا ہے۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی یاد میں آنسو بہائے، جہنم کی آگ سے ڈرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے، جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ دل میں پیدا ہو گئی اور جہنم کی آگ سے ڈرا۔ تو یہ وہ بہترین انسان ہے جسے اللہ پاک چن لیتے ہیں اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنا خاص کرم و فضل فرماتے ہیں، اس کے ساتھ رحمت اور نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، اس سے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے چنے ہوئے بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو استغفر اللہ کی کوئی بھی دعا جو آپ کو آسان لگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ ہر کے مہینے میں کثرت سے استغفر اللہ پڑھے اور اللہ کو خوش کریں۔ حضرت امام کناتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں یومیہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا۔ زمین و آسمان کے باشندوں کو
سونے کے قلم دیے جائیں گے اور وہ سورہ اخلاص کا ثواب ان کاغذوں پر درج کریں گے۔ اس شخص کے لیے جو ماہ رجب میں روزانہ صرف ایک مرتبہ پڑھے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں لا الہ الا اللہ کہنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ 1000 مرتبہ کہنا ہے۔ پورے مہینے میں ایک دن بھی میں نہیں، پورے مہینے میں 1000 مرتبہ کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس میں حروف لب نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ذکر کرتے ہوئے لب نہیں مل رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے اس کلمے کا ورد کر رہے ہوتے، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ سامنے والے کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب اور شعبان میں حدیث کے حوالہ سے ہم آپ کو مزید 4 وظیفے بتائیں گے۔ ماہ رجب کے ہر دن اللہ پاک کئی افراد کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کریں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہے۔ دوسرا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب و شعبان میں 60 مرتبہ یہ کہا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لنفسہ لا یملک لنفسہ موت ولا حیات ولا نشورا۔ تو اللہ پاک اس پر مقرر دونوں فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کا صحیفہ مٹا ڈالو۔ تو آپ نے پوری کوشش کر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی ٹائم صرف 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح جب شعبان آئے تو پھر شعبان کے مہینے میں بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی دن ابھی کلمات کو 7 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ پاک سے ہمیں اس کی ضرور برکات ملے گی۔ اور کیا چاہیے، اس کی برکت سے گناہوں کا صحیفہ ہی مٹا دیا جائے گا۔ ماہ رجب کا تیسرا وظیفہ بھی سن لیتے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اگر وہ پڑھیں گے انہیں ثواب ملے گا تو آپ کو بھی اس چیز کا اجر ملے گا، اور آخرت میں آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ عمل پہنچے، تاکہ وہ ماہ رجب اور شعبان کے بابرکت مہینے کو فضولیات کی نظر نہ کر دے، بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگائیں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، استغفار کی کثرت کریں اور صدقہ دیں، تو جلدی جلدی پہلے شیئر کر دیجیے گا۔ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب و شعبان میں بہت استغفار کریں۔ جو شخص ماہ رجب و شعبان میں 3000 مرتبہ اس طرح سے استغفار پڑھے تو وہ بخش دیا جائے گا۔ اس طرح سے پڑھنا ہے وہی سیکھا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اس استغفار کو آپ نے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے 2 مہینے ہیں آپ کے پاس، 60 دنوں میں صرف 3000 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما کر آپ کو بخش دے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ شعبان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ باکس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔